الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد فی آخر کلامنا۔ میرے دوستو بھائیو عزیزو، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 44 تلاوت کی ہے، اور اسی طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت اور حدیث کا تعلق جو آج ہمارا موضوع ہے وہ موسم سرما کے فضائل اور مسائل کے اوپر مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے کسی نہ کسی موضوع پر بات عرض کرتے ہیں۔ تو جیسے پیچھے گرمی کے موسم کے اندر موسم گرما کے حوالے سے چند باتیں آداب عرض کیے تھے، اب موسم تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ بھی فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ ہی ہیں جو رات اور دن کو آپس میں الٹتے پلٹتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس کے اندر عبرت ہے اولی الابصار، بصیرت والوں کے لیے، یعنی ایک بصارت ہے اور ایک بصیرت ہے۔ بصارت ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو گویا کہ جیسے کہ اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رات اور دن کے پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں تو رات لمبی ہوتی ہے۔ جب رات لمبی ہوتی ہے یہ موسم سرما کے اندر ہوتا ہے، اور جب رات چھوٹی ہوتی ہے تو یہ موسم گرما کے اندر ہوتا ہے۔ موسم سرما کا دن چھوٹا اور موسم گرما کا دن لمبا، یعنی رات اور دن کا الٹنا پلٹنا، ان سب کے اندر فرمایا کہ اولی الابصار کے لیے عبرت ہے۔ اللہ جل شانہ کی آیات اور نشانیوں کے اوپر ہم غور و فکر کریں تو ایک ایک ذرے کے اندر اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طاقت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت نظر آتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی ساری فکریں دنیاوی معاملات کی طرف ہیں، ورنہ رب تعالیٰ کی پہچان کے لیے آپ سانس لیں، ایک قدم اٹھائیں، بلکہ جس طرف آپ کی نظر جائے، چاہے آپ نظر کو آسمان کی طرف کریں یا زمین کی طرف، دائیں کریں یا بائیں، آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، آپ کو اللہ کی طاقت نظر آئے گی، آپ کو اللہ جل شانہ کی یعنی وہ بڑائی نظر آئے گی کہ اللہ جل شانہ نے اگر آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو کیسے آسمان قائم کر دیا، زمین کی طرف تو کیسے پانی کے اوپر بچھا دیا۔ تو یہ غور و فکر یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ غور و فکر کرنا اللہ کی قدرتوں کے اندر، اللہ کی مخلوق کے اندر، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔
اور علماء نے لکھا ابراہیم علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ اور اس درجے کے اوپر جو پہنچے ہیں تو اللہ کی مخلوق کے اندر غور و فکر سے پہنچی، اس لیے ہم ہر چیز کو اسی نظر کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک موسموں کی تبدیلی کا سبب سائنس والے ماہرین دنیاوی علم والے بیان کرتے ہیں کہ جی گرمی کیوں بڑھ گئی ہے اور سردی کیوں بڑھ گئی ہے، گرمی کے بعد سردی، سردی کے بعد ایسے ہی گرمی، پھر 4 موسم، ان موسموں کا تغیر اور تبدل ایک ماہرین بیان کرتے ہیں، سائنس والے اپنے علم کے مطابق، اپنی ریسرچ، اپنے تجربات کے مطابق۔ ایک حقیقی علم ہے جس کو وحی کا علم کہتے ہیں، ایک اصل علم ہے جو خالق کی طرف سے آیا ہے، ایک اصل جو ہے وہ پہچان اور اصل جو ہے جو گواہی دی گئی ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں آتا ہے اوتیت علم الاولین والآخرین، جن کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، جن کے بارے میں فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو خود نہیں بولتے ہیں بلکہ وحی کے ذریعے ان کو بلایا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ سچے ہیں، جن کو صادق اور امین کہا جاتا ہے۔ ایک ان کا علم ہے، ایک وہ احادیث اور وہ قرآنی آیات ہیں۔ اس لیے حدیث کے مطابق جس کو صحیح مسلم نے روایت کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے موسموں کی تبدیلی کی جو وجہ، جیسے میں نے موسم گرما کے اندر حدیث، ایسے ہی وہ اسی حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوری حدیث جو ہے کہ اشتکت النار الی ربہا، کہ جہنم کی آگ نے رب تعالیٰ سے شکایت کی، فقالت، اور کہا، رب اکل بعدی بعدن، اے اللہ میری بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا، یعنی جہنم اپنی شدت کا خود اظہار کر رہی، گلہ کر رہی، اتنی شدید، اتنی سخت کہ اللہ میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا۔ فأذن لها بنفسین، تو 2 سانس لینے کی اجازت مانگی کہ مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے 2 سانس لینے کی، سال کے اندر 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت، اور فرمایا نفس فی الشتاء و نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک سانس جو جہنم ہے وہ گرمیوں کے اندر لیتی ہے، اور ایک سانس جہنم وہ سردیوں کے اندر لیتی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي الزَّمْهَرِيرِ، کہ جب تم گرمی کی بہت زیادہ شدت دیکھتے ہو یا سردی کی بہت زیادہ شدت دیکھتے ہو، یہ اس جہنم کی سانس کا اثر ہے۔ اب ہم اور آپ آپس میں اس پر تبصرے کریں، سوچیں یا اپنی عقل لڑائیں کہ جہنم کیسے سانس لے گی، اس کا کیسے اثر ہوگا، تو میں نے عرض کیا یہ علم وحی کا علم ہے، جہاں پر ہماری عقل ختم ہو جاتی، جہاں پر ہمارا علم صفر ہو جاتا ہے، اس کے بعد وحی کا علم شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اصل علم شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے تو آج کے سائنس، آج کے ماہرین دہری جو اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، دہریت والے جو ہیں وہ لوگوں کو عقلی دلائل پیش کرتے ہیں، اور عقل پر تو پرکھنا ہی نہیں ہے۔ جیسے آگے جا کر میں موضوع کا مسئلہ عرض کروں گا آج کے اس میں، ہم چونکہ سردی ہے، سردی کے اندر موزے پہنے جاتے ہیں، مسئلہ تو میں نے آگے عرض کرنا ہے لیکن صرف ایک اشارہ کرنا ہے۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ موزوں کے اوپر مسح نیچے کی طرف سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا جو پاؤں ہے وہ اس کا نیچلے والا حصہ جو تلوا ہے وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے موزوں پر مسح نیچے کی طرف سے کیا تو اس کا سرے سے مسح ہی نہیں ہوگا، مسح ہوتا ہی اوپر کی جانب سے۔ کسی نے دائیں جانب سے کر لیا، بائیں سے کر لیا، پیچھے ایڑی سے کر لیا، کسی بھی جانب کے ساتھ اگر اس نے تر انگلیاں پھیر دی تو مسح جائز نہیں ہے، مسح ہوتا ہی جو ہے نا جو اوپر کی جانب سے۔ اب عقل کا تقاضا ایک ہے، شریعت کا حکم کچھ اور ہے۔ خیر میں تو اس پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سردی اور گرمی کا سبب یہ ذکر کیا ہے، اور یہ وہ حقیقی علم ہے۔ تو یہ جو سردی کا موسم ہے، احادیث کے اندر اس کے فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے
فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی کا موسم ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے۔ جیسے دنیا کے اندر موسم بہار ہوتا ہے اور خوبصورت پھول اور بڑا معتدل قسم کا موسم، لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، فرمایا مومن کے لیے سردی کا موسم بہار کا موسم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا قصر نہارہ فصام، دن چھوٹے ہیں روزہ رکھے، وطال لیلہ فقام، راتیں لمبی ہیں تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے اب بہار کس کے لیے؟ جو اس چیز کے اوپر عمل کرے گا، جو واقعی ہی اس کے دن کی ٹھنڈک اور دن کے مختصر ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روزہ رکھے گا۔ یہ جو میں نے عرض کیا مسنون روزہ پیر یا جمعرات یا ایام بیز کے جو روزے ہوتے ہیں، میں نے پورا جو ہے نا جی مسنون روزے آپ کے سامنے عرض کیے تھے، ان میں سے کوئی روزے کا اہتمام کر لے تو بہار اس کے لیے ہے کہ جو روزے کا اہتمام کرے یا کم از کم راتیں لمبی ہے تو راتوں کو اٹھنے کا اہتمام کرے۔ اب یہاں پر رات کے قیام کا ذکر ہے، اور اتنی افسوس کی بات ہے کہ کئی تو فرض نماز بھی جو ہے نا جی اس کے لیے بھی نہیں اٹھتے ہیں، حالانکہ یہ نوافل کا بیان ہے، نوافل کا ذکر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہے یہ مومن کے لیے اس اعتبار سے بار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، فرمایا کہ جو عابدین ہیں عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے موسم سرما غنیمت ہے۔ غنیمت کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کا موسم، یعنی رب تعالیٰ سے اس کی نعمتیں، اس کی رضا، اپنے گناہوں کی بخشش، گناہوں کی مغفرت، جنت کے درجات کے لوٹنے کا موسم ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اس موسم کے اندر عمل کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ عمل کی فضیلت دیکھو، جب بھی کسی عمل کے اندر جتنی پریشانی، سختی، تکلیف ہوگی اتنا ہی اس کا مقام اور درجہ بھی زیادہ ہوگا۔ حج کے بعد اللہ جل شانہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جب وحی آئی، بتایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتایا کہ حج کے بعد بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہو۔ اتنی بڑی فضیلت کیوں؟ اس لیے کہ حج کے اندر مشقت زیادہ ہے، حج کے اندر پریشانی زیادہ ہے، صبر زیادہ ہے، اپنے آپ کے جو ہے نا جی برداشت اور وہ ساری چیزیں، حج کے اعمال، ارکان، رکن، ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چونکہ وہ مشکل ہے، اس لیے فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ ہر عمل کی فضیلت اسی وجہ سے۔ امانت دار تاجر کو فرمایا کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امانت دار اور سچا جو تاجر ہوگا نبیوں کے ساتھ اس کا عشر ہوگا، نبیوں کے ساتھ۔ حدیث ہے، اب کہاں انبیاء کا مقام اور کہاں تاجر، جس کو لوگ ایک دنیاوی عمل سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے دنیا دار آدمی اپنے کاروبار تجارت کے اندر مشغول ہے۔ یہی تجارت، یہی کاروبار، یہی دکان، یہی ملازمت، یہی چیز اس کو کل نبیوں کے ساتھ اٹھوا سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ سچا بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ یہ کوئی آسان شرط تو نہیں، شرط بھی مشکل ہے، اسی لیے فضیلت بھی زیادہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جب کسی چیز کے اندر مشقت ہوتی ہے شریعت کی طرف سے تو اللہ کسی کی مشقت کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ اس مشقت کے بدلے کئی گنا بڑھا کر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ورنہ اللہ تو رب ہے، بندہ تو بندہ ہے، بندہ تو غلام ہے۔ اللہ جل شانہ کہے کہ بھائی میں نے حکم دے دیا ہے، بدلہ کس چیز کا ہے؟ میں نے تمہیں پیدا کیا، توفیق میں نے دی ہے، صحت میں نے دی ہے، مال میں نے دیا ہے۔ اس لیے وہاں پر اجتماع میں ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرما رہے تھے، فرمایا اللہ پہلے سہولت دیتا ہے پھر آگے حکم دیتا ہے۔ اللہ پہلے سہولت دیتا ہے پھر حکم دیتا ہے، پہلے مال دیتا ہے پھر زکوٰۃ کو فرض کرتا ہے، پہلے استطاعت دیتا ہے پھر جو ہے نا جی حج کو فرض کرتا ہے، پہلے صحت دیتا ہے پھر روزے کو فرض کرتا ہے۔ مال نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے، مال نہیں ہے تو حج بھی نہیں ہے۔ کوئی اور جو ہے نا جی بیماری پریشانی ہے، سفر کے اندر ہے تو جو ہے نا جی وہ 4 سے 2 ہو جاتی ہے۔ شریعت کے اندر آسانی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا جو ہے نا جو برداشت نہ کر سکے، اللہ وسعت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جتنی پریشانی تکلیف زیادہ ہوگی اتنا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ تو سردی کے اندر وضو کیا جاتا ہے، ظاہری بات ہے وضو کے اندر جو ہے نا جی پریشانی، کیسے وضو کریں جی؟
کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور جی باقی کام تو سارے، وضو بڑا مشکل ہے جی، وضو نہیں ہوتا ہے ہم سے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے جو ہے فرما دیا، فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو بالکل مٹا دے گا اور جنت میں تمہارے درجات کو بلند کر دے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب تم ناگواری کی حالت کے اندر ہو، جب تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو، اب یہ سردیوں کے اندر ہوتا ہے، جب ناگواری ہو، پریشانی ہو، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اعمال کے اندر ایک عمل، گناہوں کے مٹنے کا اور جنت کے درجات کے بلند ہونے کا ایک عمل بتایا، ناگواری کے حالات کے اندر وضو کرو، اس سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹائے گا اور جنت میں تمہارے درجات کو بھی بلند کرے گا۔ لہٰذا سردی کے اندر یہ پریشانی بھی، تو میں نے کہا جتنی پریشانی تکلیف آئے گی اللہ اس کے کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرمائے گی۔ اور اسی طرح جب جو ہے نا جی ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر اپنے گرم بستر کے اٹھنا اور نماز کے لیے کھڑا ہونا، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ باوجود جاننے کے فرشتوں سے جو ہے نا جی فرماتے ہیں، فرشتوں بتاؤ یہ بندہ کس وجہ سے جو ہے اس نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے اور آپ کے عذاب سے خوف و ڈر کھاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتے تم گواہ ہو جاؤ میں نے جو اس کی امیدیں تھیں وہ پوری کر دی اور جس چیز سے یہ خوف کھاتا ہے میں نے اس کو اس سے پناہ دے دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جتنی پریشانی تکلیف اٹھائے گا اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر جو ہے نا جی وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح جب ایسا جو ہے نا جی موقع آتا ہے، پریشانیاں تکلیفیں بھی آتی ہیں، جیسے ابھی جو ہے نا جی بارشوں کی قلت ہے، ہر طرف بیماریاں پریشانیاں جو ہے نا جی گھروں کے اندر کئی جو ہے نا جی بچے بیمار ہیں، بڑے بیمار ہیں، بوڑھے بیمار ہیں، تو ایسے حالت کے اندر ایک ادب یہ بھی ذکر کیا اللہ سے عافیت مانگا کر، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ ما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ جل شانہ سے یعنی مانگنے والی چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے فرمایا وہ عافیت ہے۔ اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے آسانی مانگا کرو، اللہ سے خیر کی دعا کیا کرو، اور جب کوئی تکلیف پریشانی بیماری آ جائے اس کے اوپر صبر استقامت، گلہ شکوہ نہیں، زبان سے جز افزا نہیں، زبان سے جو ہے نا جی کوئی ایسی بات نہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایک ایسی بات جو آپ کے ایمان کو بھی نقصان پہنچا سکتی۔ اس لیے ایسے حالات کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا جی بچانا اور حفاظت کرنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جب کوئی ایسا موسم آئے، ایک ادب علماء نے یہ ذکر کیا جہنم کی سردی کا استحضار کرو۔ جہنم کی جس طرح گرمی ہے اسی طرح جہنم کے اندر ایک حصہ زمہریر ہے جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بھی ذکر کیا، سرد حصہ۔ عبداللہ ابن عباس اندر روایت ہیں حلیۃ الاولیاء کے اندر، فرمایا کہ ان فی جہنم بردن هو زمہریر، جہنم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے جہاں پر ٹھنڈ کا عذاب ہے، سردی کا عذاب ہے، جس کو زمہریر کہتے ہیں۔ فرمایا یسقط اللحم عن العظم، جب کسی کو خدا نہ خواستہ وہاں ڈالا جائے گا اس کی سردی کی وجہ سے اس کی ہڈیوں سے گوشت جدا ہو جائے گا، ہڈیوں سے گوشت جدا ہو جائے گا۔ اور فرمایا حتی یستغیث بحر جہنم، اور اس میں جانے والا اتنا پریشان ہو جائے گا سردی سے، خود اللہ سے سوال کرے گا اے اللہ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دی، مجھ سے یہ سردی برداشت نہیں ہوتی۔ تو علماء نے لکھا جب اس طرح ٹھنڈا سردی کا موسم ہو تو جہنم کی اس سردی کا استحضار کرو، جس طرح یہاں اس سردی سے بچنے کے لیے انتظام کرتے ہو، کوئی آگ جلاتا ہے، کوئی ہیٹر جلاتا ہے، کوئی گرم کپڑے پہنتا ہے، کوئی لحاف اوڑھتا ہے، اسی طرح اس جہنم کی سردی سے بھی بچنے کا انتظام اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ یہ کتنی ہے، مہینہ دو مہینہ، پھر اس کے بعد اگلی سردی کس نے دیکھی؟ لیکن وہاں پر کیا ہے؟ حکم ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی، ہمیشہ ہمیشہ کی، موت بھی نہیں آتی۔ یہاں زیادہ سے زیادہ کسی کو بہت سردی لگ جائے ٹھنڈ سے فوت ہو جائے گا، لیکن وہاں پر تو موت بھی نہیں آنی ہے، وہاں پر تو کوئی نکلنے کا انتظام بھی نہیں ہے۔
تو فرمایا کہ ایسے موسم میں اس کا جو ہے نا جی اس کا استحضار کرنا چاہیے. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی, حضرت حلیۃ الاولیاء کے اندر روایت, جیسے میں نے آپ کو گرمی کے اندر کہا جب سخت شدید گرمی ہوتی اور کوئی بندہ دعا پڑھ لیتا ہے, فرمایا اللہ جل شانہ اس کو جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرمائے. ایسے ہی اسی روایت کے اندر اسی حدیث کا اگلا جو ٹکڑا ہے, کوئی وہی دعا اگر سردی کے موسم میں پڑھ لیتے, اور دعا کے الفاظ کیا ہیں, فرمایا کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ما اشد برد ھذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم. فرمایا لا الہ الا اللہ یہ پڑھے, اور اس کے بعد کہ کتنا سخت سردی کا دن ہے, اللہم اجرنی من زمہریر جہنم, اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے اس زمہریر والا جو حصہ ہے, سردی والا جو حصہ ہے, سردی والا جو ٹکڑا ہے, اے اللہ میں تجھ سے جو ہے نا جس کی پناہ مانگتا ہوں. فرمایا اللہ فرشتوں کو اور جہنم کے اس ٹکڑے کو جو ہے نا جی گواہ بناتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے تجھ سے پناہ مانگی ہے, میں تجھے گواہ بناتا ہوں میں نے اس کو تجھ سے پناہ دے دی. لہٰذا اردو میں بھی کوئی اپنے الفاظ کے اندر بھی جو ہے نا جس دعاؤں کا اہتمام کر سکتا ہے. تو میں نے عرض کیا سخت سردی سے بچنے کے جو ہے نا جی یہ دنیا کے اندر جس طرح اعمال ہیں, دنیا کے اندر ہم چیزیں تدابیر اختیار کرتے ہیں, آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں, اعمال سکھلائے ہیں. استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. دیکھ لو کبھی جو ہے نا جی گرمی کی بہت شدت ہو جاتی ہے, کبھی سردی کی بہت شدت ہو جاتی ہے, کبھی جو ہے نا جی بے موسمی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں, کبھی جب ضرورت ہوتی ہے بارش برستی کوئی نہیں. ماہرین جو بھی کہیں فارلانے جو ہے نا جی گلوبل وارمنگ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, جو ہے نا جی ماحولیاتی آلودگی ہے, یہ تو ظاہری اسباب ہیں. میں نے عرض کیا اصل علم وحی کا علم ہے, اور وحی کے علم سے اللہ جل شانہ بتایا, فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا یہ جو تم کو پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں اس میں زیادہ جو حصہ کمائی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا در ہے. لہٰذا یہ وہ اصل حقیقت اور اصل, اس لیے فرمایا استغفار کی کثرت کرو. استغفروا ربکم, کہ اپنے رب سے استغفار, انہ کان غفار, بڑا بخشنے والا ہے, بڑا معاف کرنے والا ہے. جب استغفار کرو گے کیا ہوگا, یرسل السماء علیکم مدرارا, فرمایا آسمان سے اللہ بارشوں کو برسائے. اور بھی بڑی فضیلت استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. اور ایسے موسم کے اندر دائیں بائیں نظر دوڑاؤ. غریب لوگ, نادار لوگ, ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سردی سے بچاؤ کا انتظام نہیں کر سکتے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صفۃ الصفوا, اس کے اندر بڑے مشہور جو ہے نا جی ایک تابعی ہیں, اور صفوان بن سلیم رحمہ اللہ, فرمایا کہ اپنی مسجد سے نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک بندہ بالکل اس کے پاس اپنا جسم چھپانے کے کپڑے بھی نہیں اور سردی سے ٹھٹر رہا ہے. تو صفوان بن سلیم رحمہ اللہ نے اپنی قمیض اتار کر کہ کسی طرح یہ شام کے اندر ایک بندے کو جو ہے نا جی اللہ رب العزت نے دکھایا خواب کے اندر کہ صفوان بن سلیم رحمہ اللہ کی جو بخشش ہے وہ اس ایک قمیض کے صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے فرمائی. کوئی پتہ نہیں ہے کس کی کون سی دعا کس وقت کیسے کس حالت کے اندر قبول ہو جائے. تو دائیں بائیں نظر کر کے جو ہے نا جی ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو کچھ مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اس موسم کے حوالے سے پیش آتے ہیں. جیسے میں نے وضو کو کہا تو وضو کے اندر کوششیں کرنی چاہیے. سردی کے اندر آپ کو پتہ ہے جسم جو ہے وہ خشک ہوتا ہے اور اعضاء خشک ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ہم جسم کے اوپر اعضاء کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانی اوپر سے سرک جاتا ہے. اس لیے سنت اور مسنون طریقہ بھی یہ ہے کہ جب آپ کسی عضو کے اوپر پانی ڈالیں تو اس کو ساتھ ملیں, اور ملنے سے جو ہے نا جی وہ جسم کے اندر جذب ہوگا, وہ جگہ تر ہوگی. ورنہ اگر بال برابر جگہ بھی جو 4 فرائض ہیں تو 4 فرائض کے اندر جو 3, اور اسی طرح جو ہے نا جو مسح تو چوتھے سر کا ہے, جو 3 ہے اسی طرح جو ہے جس طرح پاؤں دھونے کے اندر ہے یا ہاتھ ہے یا چہرہ ہے, تو جن جن اعضاء کا دھونا فرض ہے اس میں سے کوئی عضو رہ جائے یا وہ جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو وضو نماز کی کنجی, نماز جنت کی کنجی حدیث کے اندر آتی. تو اس لیے وضو کا جو ہے نا جس کے اندر اہتمام ہو, ہم اعضاء کو اچھی طرح ایڑیاں دیکھ لیں. ویل للعقاب, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لشکر سفر کے موقع پر دیکھا ایک بندے کی جو ہے ایڑیاں خشک. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سخت وعید ذکر کی, فرمایا اللہ ایسی ایڑیوں کو جہنم کے اندر جلائے گا جو ایڑیاں وضو کے اندر خشک رہ جاتی. تو اس لیے اچھی طرح جو ہے نا جی وضو کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر پاؤں نہیں دھونے ہیں تو پھر اس کا متبادل شریعت نے مسح جو ہے نا جی علی الخفین, موزوں کے اوپر مسح
یہ بھی جو ہے نا شریعت کا حکم ہے، یہ متبادل ہے پاؤں دھونے کے اندر، لیکن اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ وہ جو موزہ ہے وہ چمڑے کا ہونا چاہیے، اور وہ جو موزہ ہے وہ اس سے اتنا ہونا چاہیے کہ ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ وہ موزہ اگر سارا چمڑے کا نہیں ہے تو کم از کم منعل یعنی اس کے اوپر چمڑا لگا ہونا چاہیے، یا منعل یعنی اس کے نیچے چمڑا لگا ہونا چاہیے، یا مجلد ہونا چاہیے، اوپر سے چمڑا لگا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر وہ موزہ ایسا ہے کہ اگر اس کے اندر یعنی پھٹا ہوا ہے 3 انگلیوں کے برابر تو اس کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ 3 انگلیوں سے کم اگر مقدار کے اندر جو ہے نا اس کے اندر کوئی پھٹن وغیرہ ہے تو اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ اور مسح کے لیے ذہن کے اندر رکھیں کہ پہلے وضو ہونا ضروری ہے، پاک ہو کر وضو کر کے اس کو آپ نے پہننا ہے، جب اگلی دفعہ وضو ٹوٹے گا تو پھر آپ کا اس کے اوپر مسح ہو سکے گا، اس لیے پاک ہو کر وضو کر کے اس کو پہنا جائے گا۔ مقیم کے لیے 1 رات اور دن ہے اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، یعنی جب جو ہے نا جی اس نے وضو کیا، وضو پہن کر کے اس نے موزہ پہن لیا، اب جب اب یہاں سے اس کا موزے کا جو ٹائم ہے وہ نہیں شروع ہوا، مسح کا ٹائم نہیں شروع ہوا۔ اب جب مثلاً عصر کو اس نے دوبارہ وضو کیا اور اس نے پہلا وضو جو ہے وہ جو پہلا مسح ہے وہ عصر کے وضو کے اندر کیا اپنے موزوں کے اوپر، تو اب عصر کی نماز سے اس کا ٹائم شروع ہوا، اب اس عصر سے لے کر اگلی عصر تک یہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ یہ مقیم کے لیے، اور مسافر کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن 3 راتوں تک اس کے اوپر جو ہے نا جی وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ مسح صرف اوپر کی جانب سے ہوگا، نہ نیچے کی جانب سے، نہ دائیں اور بائیں کی جانب سے۔ تو ایسے انگلیوں کو جو ہے نا جی کم از کم 3 انگلیاں ضرور لگنی چاہیے، تر انگلیاں، 3 انگلیاں تر، 4 لگ جائیں تو اور اچھا ہے، لیکن 3 انگلیاں کم از کم ہونی چاہیے تر، جو اس کے اوپر جو ہے نا جی ایسے آپ رکھیں گے اور پیچھے کی طرف اس کو جو ہے نا جی اوپر کی جانب اس کو کھینچیں گے تو آپ کا مسح جو ہے نا جی وہ موضوع کے اوپر ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا جی مسح کے احکام چونکہ سردی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ پھر عام طور پر بعضوں کا دیکھا گیا ہے کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو مکمل جو ہے نا جی منہ ڈھانپ لیتا ہے، ایک تو یہ کہ کوئی بہت بیماری، کوئی ایسی تکلیف ہے، ایک ویسی جو ہے نا جو منہ ڈھانپ لیتے ہیں نماز کے اندر، تو یہ بھی کراہت ہے، مکروہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر آتا ہے منع ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ منع فرمایا نماز کے اندر اپنے منہ کو ڈھانکنے سے، اس لیے کہ ایک تو تلاوت کے اندر، قرات کے اندر، ان ساری چیزوں کے اندر رکاوٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگلی جو مسئلہ ہے نماز کے اندر کوئی ایسی چیز لٹکانا، بعض وقت کیا کرتے ہیں سر کے اوپر چادر ڈال دی تو نیچے دونوں اس کے طرف لٹک رہے ہیں، رومال ڈال دیا تو دونوں طرف سے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ لٹک رہا ہوتا ہے اس کے دونوں کنارے، یا کندھوں کے اوپر ڈال لیتے ہیں تو رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو وہ لٹک رہی ہوتی ہے، یہ اس کو صدل کہتے ہیں، صدل۔ نبی علیہ السلام نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدل فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام نے صدل سے منع کی ہے، اس لیے اگر کوئی رومال سر کے اوپر بھی ڈالا ہے تو اس کو کہیں اڑا لو، یا آپس کے اندر اس کی گانٹھ لگا دو یا پیچھے باندھ دو۔ کوئی چادر ہے تو اس کو بھی جو ہے نا جی اس طریقے سے نیچے ایسے لٹکتا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بعض اوقات چادریں اتنی لٹکی ہوئی اتنی لمبی کہ ٹخنے جو ہے نا جی ڈھانک لیتے ہیں۔ ایک ہے جراب پہننا، کئی لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ جرابیں بھی تو پہنتے ہیں، اس سے بھی تو ٹخنے ڈھک جاتے ہیں۔ ذہن کے اندر رکھو نبی علیہ السلام نے صدل سے منع کیا ہے۔ صدل کس کو کہتے ہیں ذہن میں رکھو، اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کو لٹکانا، اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کو لٹکانا۔ تو تہبند شلوار وغیرہ اوپر سے نیچے کی طرف لٹکی ہوتی ہے، اس لیے اس سے ٹخنے جب ڈھانکے جائیں گے تو نماز کے اندر یہ منع ہے۔ چادر اوپر سے نیچے کی طرف لٹکی ہوتی ہے، اس سے اگر ٹخنے ڈھانکے جائیں گے تو یہ منع ہے۔ جراب موزہ جو ہے نا جی نیچے سے جو ہے نا جی وہ اوپر کی طرف چڑھایا جاتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف نہیں لٹکایا جاتا، اس لیے یہ فرق ذہن کے اندر رکھیں۔ اس لیے جراب کا حکم کچھ اور ہے، موزے کا حکم اور ہے، اور چادر اور جو تہبند شلوار ہوتی ہے اس کا حکم اور ہے۔ اور اسی طرح آخری جو مسئلہ ہے نبی علیہ السلام نے سے بھی منع کیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ ایسے زور سے چادر اپنے اوپر لپیٹ لے، اتنی زور سے چادر لپیٹ رہے کہ اس کے ہاتھ بالکل نہ نکلے، نہ تکبیر تحریمہ کے لیے نکل رہے ہیں، نہ رکوع سجدے کے لیے اس کے ہاتھ باہر آ رہے ہیں۔ اس کو اشتمال الیہود بھی کہا گیا، یعنی یہود کا طریقہ بھی کہا گیا۔ تو اتنے زور سے اپنے آپ کے اوپر چادر لپیٹ لینا کہ ہاتھ حرکت ہی نہ کریں، یہ بھی مکروہ ہے اور منع ہے۔ تو اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔